بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، سود کو دگنا تگنا بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے تعلق ہوتا ہے. ایک آیت کا جو مضمون ہوتا ہے، ایک آیت میں جو ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک کو اوپر والے ٹاپک سے تعلق ہوتا ہے. اب اوپر کیا ٹاپک تھا، کیا مضمون تھا؟ غزوہ احد کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں تھا. اب اس کے فوراً بعد یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ. سمجھ میں آتا نہیں کیا تعلق ہے. جنگ کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ. تو اس جگہ بعض لوگ بھٹک گئے اپنی عقل چلا کے، بڑوں کی باتوں کو دیکھے پڑے بغیر اپنی عقل چلا کے یہ جگہ میں بہت سے لوگ بھٹک گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے. انہی میں سے ایک ہے جماعت اسلامی کا بانی مولانا مودودی. اس نے یہ جگہ میں کیا کہا؟ چونکہ صحابہ پہلے سود کے کاروبار کرتے تھے، نعوذ باللہ، اس کی وجہ سے ان کو کیا ہو گئی؟ جنگ میں ہار ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سود مت کھاؤ. یہ بالکل صحابہ کے شائن شان. صحابہ اگر نعوذ باللہ سود کا کاروبار کرتے بھی تھے تو اس وقت حرام نہیں تھا، وہ پہلے حلال تھا. وہ حرام، اس کا حکم نہیں آیا تھا. جب حکم نہیں آیا تو وہ گناہ نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے ہار کیسے ہوتی؟ تو ایسی باتیں بول کر کے آئے بھٹک گئے. ان کی تفسیریں بھی ہیں، تفسیر تفہیم القرآن بول کے بہت سے جگہ مسجدوں میں بھی ہے، انگلش میں ہے، اردو میں، سب کتاب اکثر زبانوں میں. وہ اسی تفسیریں نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگان دین، علماء دیوبند ہیں، ان کی تفسیریں ہی پڑھیں. آج کل جو ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کی تفسیر ہے آسان ترجمہ قرآن، وہ پڑھو. معارف القرآن ہے، وہ انگلش میں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہی کی تفسیریں پڑھنا ہے. ایسے ویسے غیرے کی تفسیریں پڑھیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو ہمارے بزرگان دین یہاں وجہ یہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ غزوہ احد، جنگ احد کے تذکرے کے بعد سود کے کھانے سے منع اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ جو کافر تھے، جو لڑنے آئے تھے جنگ احد، وہ جنگ کا سامان سودی کاروبار سے جمع کیے ہوئے تھے. ان کا ایک سود کا کاروبار تھا، بیپار تھا، اس میں اپنا سارا مال لگائے تھے. اس میں جو فائدہ ہوا تھا اسی فائدے سے ہتھیار خرید کے فوج تیار کر کے لڑنے کے لیے آئے تھے. کہیں مسلمان بھی یہ نہ سوچیں، کہیں مسلمان بھی یہ خیال نہ کرے، یہ نہ سوچیں کہ جس طرح سے کافروں نے مل کر سودی کاروبار کیا اور اس کا جو فائدہ آیا اس کے ذریعے سے ہتھیاروں کو خریدا، ہم بھی ویسے کیوں نہ کریں؟ ہم بھی ویسا مسلمان بھی ایک مل کر سودی کاروبار کر کے، سودی بیپار کر کے اس سے جو فائدہ آئے، نفع آئے، اسے ہم کیا کریں گے؟ اس سے ہتھیاریں خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، تلوار خریدیں گے اور کافروں سے لڑیں گے.
تو کافروں کو دیکھ کر مسلمان بھی کہیں اسی طرح کا کاروبار نہ کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ احد کے تذکرے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کافروں کی طرح تم سودی کاروبار مت کرو، سود میں برکت نہیں ہے. اس زمانے میں سود کا کاروبار، سود کا معاملہ کیسے ہوتا تھا؟ ایک آدمی، غریب آدمی جاتا مالدار کے پاس، مجھے 100 روپے قرض چاہیے. تو وہ کہتا کہ ہاں 100 روپے لے لو، لیکن 1 مہینے میں واپس کرنا ہے، 10 روپے زائد دینا، 110 روپے دینا ہے. اب 1 مہینہ ہو جاتا، اب وہ غریب آدمی بیچارہ ادا نہیں کر سکتا. تو وہ مالدار کہتا کوئی بات نہیں، آئندہ مہینہ دو، لیکن اور 10 روپے بڑھا کے دو، 120 روپے. اب 2 مہینہ ہو جاتا، پھر بھی وہ ادا نہیں کر سکتا. تو وہ مالدار کہتا کہ کوئی بات نہیں، اور 1 مہینہ دو، لیکن کیا کرو، 30 روپے بڑھا کرو. تو جیسے جیسے لیٹ ہوتا، تاخیر ہوتی جاتی، سود بھی بڑھتا جاتا، حتیٰ کہ اصل سے بھی سود بڑھ جاتا. سود 200 روپے ہو جاتا، اصل 100 روپے ہو جاتا. ایسا معاملہ ہوتا ایام جاہلیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا کاروبار کرنے سے منع فرمایا کہ ایسے بڑھا چڑھا کر، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا تگنا کر کے، ڈبل ٹربل کر کے تم کیا مت کرو، سود مت کھاؤ، سود کا استعمال مت کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ جو کافروں کا طریقہ ہے، اس طرح کا سوچ مت رکھو. اس طرح ذاتی طور پر خود سود کا بیپار کرنا جیسے حرام ہے، سود کا لینا حرام ہے، ویسے ہی لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، عوام کو نفع پہنچانے کے لیے سودی کاروبار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. آج کل سنا گیا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے، ان کے اوقاف میں، وقف میں بہت پیسہ پڑا ہے. بعض لوگ ماڈرن قسم کے، وہ کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کریں گے، یہ جو پیسہ پڑا ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سود میں کیا کریں گے، قرض دیں گے. جو بھی سود کا پیسہ جمع ہوگا وہ سب جمع کر کے رکھیں گے، اور وہ پیسے کو غریبوں میں بانٹیں گے. غریبوں کی شادیاں کریں گے، یتیموں کو کھلائیں گے، بیواؤں کا مدد کریں گے. اس طرح سے سوچتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. کرنا ہے تو حلال طریقے سے کرو. وہ جو پیسہ تمہارے پاس ہے، مسجد کا پیسہ، درگاہ کا پیسہ، جس کا بھی پیسہ، وقف کا پیسہ ہے، اسے کیا کرو، تمہیں حلال جگہ لگاؤ. اس کے ذریعے سے جائیداد خرید لو، زمین لے لو، جب مول پڑ جائے اسے بیچ دو، جو نفع آئے اس کو جو ہے غریبوں پہ خرچ کرو. لیکن اس طرح سے جو کافروں کا طریقہ ہے، اس طریقے سے تم کیا مت کرو، پیسے مت جمع کرو. محترم حضرات، سود جو ہے یہ سوسائٹی کی ایک بڑی لعنت ہے، بڑی بیماری ہے. اس کی وجہ سے غریب غریب ہی رہتا ہے اور مالدار مال میں، دولت میں بڑھتا ہی جاتا ہے. اس لیے اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. اسلام میں سود حرام ہے، ناجائز ہے. پہلے ہر مذہب میں بھی اسے ناجائز کہا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے نام بدل بدل کر طرح طرح سے سودی کاروبار ہو رہا ہے، ہر جگہ سود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سود میں ملوث ہونا پڑے. ویسا زمانہ آج آ گیا ہے. جہاں دیکھو سود کا کاروبار، جہاں دیکھو سود کے ساتھ شرکت. تو اس لیے بزرگ اور دوستوں، بہت سی صورتیں، بہت سی شکلیں ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں، ہم اسے سود ہی نہیں سمجھتے. ایک تو یہی سود ہے کہ کیا ہے، کسی کو ہم قرض دیے اور جب واپس لے تو زیادہ لے، تو یہ سود ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ گروی رکھتے، اڑمانم، تمل میں بولتے ہیں نا، اڑمانم رکھتے، زیور گروی رکھتے. اس میں بھی کیا ہے، جو قرض دیتا ہے وہ ہمارے پاس زیادہ لیتا ہے. یہ البتہ ذرا کم لیتا. نیٹ کیش جا کے بغیر کسی گروی رکھے ہوئے قرض لے کر بولے تو ایک 100 روپے کو 10 روپے لیتا ہے، لیکن ایسا اڑمانم رکھ دیے بولے تو 100 روپے کو 1 روپے لیتا ہے. بلکہ باقاعدہ فون کر کے پوچھتے ایسا لون ہے ہونا، کیا کرو.
آئے رہیں گے نا تم نہ بھی کہا نکو کا تو بھی ہم نہ اس میں آؤ کہتے. تو یہ بھی سود ہے. اسی طرح سے گھر اڈمانم رکھ ڈالتے تھے اور گھر والے کو کیا بولتے کرایہ دار ہے نا اسے ہمیں دے ڈالتے. گھر انمانم رکھ ڈال کے اس کے پاس پیسے لے لیتے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لے کے اسے گھر دے ڈالتے تم جب چاہے رہو. یہ بھی سود ہے. یہ بھی سود ہے. اسی طرح سے گاڑی لیتے ہیں. گاڑی لیتے ہیں اب اگر جا کے ہمیں نیٹ کیش دے کو لیے بولے تو 1 لاکھ روپے وہ ہمیں مہینہ بنے یا تاخیر سے دیے بولے تو اب وہ 1,20,000 یا 30,000 ہو جائے. 1 لاکھ روپے گاڑی کا مول اور انٹرسٹ جو ہے وہ 30,000 روپے. تو یہ بھی انٹرسٹ ہے. یہ بھی سود ہے. اسی طرح سے شیئر مارکیٹ ہے. اب اس میں بینکوں کا شیئر بھی رہتا. اب اگر آپ بینکوں کا شیئر لیں گے تو وہ بھی تمہیں سودی کاروبار میں لگنے والے ہو جائیں گے کیونکہ بینک کا جو بھی ہے نظام وہ سب کیا ہوتا ہے سود ہی پر چلتا ہے. تو بینکوں کا شیئر خریدنا بھی جائز نہیں ہے. جو شیئر حلال تجارت کا ہو وہ خرید سکتے ہیں. حلال تجارت کا ہے حلال کاروبار کا ہے وہ خرید سکتے ہیں. لیکن شراب کا شیئر ہے یا بینکوں کا شیئر ہے بہت سے رہتا SBI کا شیئر ہے مختلف بینکوں کا شیئر ہے تو اس کو خریدنا جائز نہیں. ایسے ہی بینکوں میں ملازمت کرنا جاب کرنا وہ بھی جائز کیونکہ وہ جو بھی تنخواہ دیتے ہیں اسٹاف کو کہاں سے دیتے ہیں سود کے پیسے ہی سے دیتے ہیں. تو بزرگ اور دوستوں کئی صورتیں ہیں جو جس میں سود مل گیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سود. اس لیے سود سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. قرآن و حدیث میں ہمیں سود سے بچنے کی بڑی تاکید ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے سود سے نہیں بچو گے تو تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان. کسی بھی گناہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا. اللہ اس کے رسول سے لڑے جیسا ہے. سود کو لینا سود کھانا کیا ہے اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے معنی. حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر. دو بھی گناہ. کوئی آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے وہ بھی گناہ اور کوئی آدمی جا کے اس کے پاس سود لیتا ہے وہ بھی گناہ. سود دینا بھی گناہ سود لینا بھی گناہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے کس پر سود کھانے والے پر کھلانے والے پر اور سود کے سلسلے میں گواہ بننے والے پر. ہم جو ہے کسی کو لون لے کر دیے ہماری گارنٹی میں اس پر بھی لعنت ہے. وہ شاہدہ کا مطلب وہ وکاتبہ سود کے معاملے کو لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے رسول اللہ کی لعنت ہے. سود کھایا لیا بھی نہیں دیا بھی نہیں صرف کیا کرا لکھا. تب اسے سمجھ سکتے ہیں ہمیں بینک میں جو جاب کرتے وہ بھی کیا کرتے سود لکھتے سوچو تو ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا. سود میں 70 گناہ 70 درجے کا گناہ. ایسرها ان ينكح الرجل امه. اس میں سب سے ادنا درجے کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کرے. اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ وہ سود کے 70 درجے گناہوں میں سے کم درجے کا گناہ. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ سود کتنا بڑا گناہ. معراج کے موقع پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں سو رہا تھا، دو شخص آ کے مجھے سیر کرائے. وہاں میں نے دیکھا کہ خون کی ندی ہے، خون کی نہر، کنارے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس ندی کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے. جو بیچ میں ہے وہ جب کنارے آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی پتھر لے کے اس کے منہ پر زور سے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہیں گر جاتا ہے. اس کے بعد وہ اچھا ہو جاتا ہے، پھر آنا چاہتا تو پھر کنارے والا پھر پتھر لے کے پھر زور سے مارتا. یہی سلسلہ جاری. میں نے ان دو شخصوں سے پوچھا کہ کون ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ سود خور ہے، سود کھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقہ کو بڑھاتے ہیں. سود کو گھٹاتے ہیں، صدقے کو بڑھاتے ہیں. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی، صدقہ کرنے کی تعلیم دی، صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور سود سے منع کیا، سود سے ہمیں بچنے کا حکم دیا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے. دو میں بھی صدقے میں کیا ہوتا، ہم اپنا مال دوسرے کو دیتے، سود میں کیا ہوتا، دوسرے سے مال لیتے. تو دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد. اسی طرح سے نیت میں بھی تضاد. سود لینے والے کی نیت کیا ہوتی ہے، میرے مال میں بڑے اضافہ ہو جانا، میری دولت بڑھ جائے. اور صدقہ دینے والے کی نیت کیا ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے پاس ثواب حاصل کرنا. اب اس کی وجہ سے سود اور صدقے کے نتیجے میں بھی فرق ہے، نتیجے میں بھی تضاد. وہ تضاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے. ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سود لینے والے کبھی کار لے رہا ہے، کبھی بنگلہ لے رہا ہے، کبھی بہترین جو ہے بڑے بڑے بنگلے بنا رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے رہا ہے. دولت کے اعتبار سے تو خوب ترقی ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو بزرگ اور دوستوں، صرف دولت کا بڑھ جانا یہ برکت نہیں ہے. برکت جو ہے یہ بھی ہے کہ مال تو نہ بڑھے لیکن تھوڑے مال میں بڑا کام ہو جائے، یہ بھی برکت ہے. صدقہ دینے والے کا مال دیکھنے میں کم ہو جاتا، 100 روپے تھا اس کے پاس، 10 روپے صدقہ کر دیا تو 90 روپے ہو گئے اس کے. دوسرا آدمی سود لیا، 100 روپے دے کے 10 روپے 110 روپے لے لیا. اب ظاہر میں اس کا 10 روپے گھٹ گیا، اس کا 10 روپے بڑھ گیا. لیکن بزرگوں اور دوستوں، برکت جو ہے صرف بڑھنا گھٹنا نہیں ہے، برکت جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے میں بڑا کام ہو جائے. ابھی جو صدقہ کیا، اگر کہ 10 روپے گھٹ گئے اس کے، لیکن وہ بھی بیمار ہوا، وہ بھی بیمار ہوا. یہ جو بیمار ہوا یہ تھوڑا سا جنڈو بام لگا لیا، ایک معمولی سی گولی لے کے کھا لیا، 10 روپے کی شفا ہو گئی، 10 روپے میں اس کا کام ہو گیا. ابھی جو سود لینے والا ہے اسے بھی بخار آیا، لیکن اسے جانا پڑا ڈاکٹر کے پاس، فیس ہی 200 روپے 300 روپے لے لی. اب دوائیاں مزید 200 300 600 روپے اڑ گئے. ایسا جاتا ہے. ایک بزرگ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میاں بیوی اور ایک پیاری معصوم بچی تھی، خوبصورت. یہ تینوں بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے تھے. وہ بیوی عورت خود کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں بچی جو ہے وہ چہچہاتی تھی، ہر طرف ہنستے ہوئے چلتی تھی، ہمیں دل خوش ہو جاتا تھا اور ہماری زندگی بڑے سکون سے اطمینان سے گزر رہی تھی. رات ہوتی تو ہم بچوں کو سلا دیتے تھے. اس کے بعد میں اپنے شوہر کے پاس آتی اور شوہر جو ہے کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نوافل میں مشغول ہو جاتی، اور اسی طرح سے اطمینان سے ہماری زندگی گزر رہی تھی. اچانک مجھے دنیا کی لالچ پیدا ہوئی، دنیا کی حرص پیدا ہوئی. میں نے شوہر سے کہا کہ ہم کیوں نہ اپنا مال فلاں سودی کاروبار میں کیوں نہ ڈالیں. میں نے زبردستی کیا.
آخرکار شوہر تیار ہو گیا تو ہم نے اپنا مال حتیٰ کہ میری منگنی میں میری شادی میں مہر میں جو میرے شوہر نے زیور دیا تھا وہ بھی اٹھا کے میں نے وہ اس کاروبار میں ڈلوا دیا. چند دن چلتا رہا. ایک دن ایسا آیا کہ سودی کاروبار جو ہے وہ ٹھپ پڑ گیا, اچانک لاس ہو گیا. ہم مالدار تھے, اچانک جو ہے کنگال ہو گئے, فقیر ہو گئے. اب کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں. اب گھر میں بے اطمینانی, بے سکونی. بات میں میری شوہر سے لڑائی ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ لڑائی بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آئی کہ میں نے غصے میں کہہ دیا میرے شوہر کو کہ مجھے طلاق دے. شوہر نے غصے میں 3 طلاق دی. اس طرح سے میں برباد ہو. تو ایک عورت کے حالانکہ سودی کاروبار کرنے سے پہلے دونوں الحمدللہ آسانی سے, عافیت کے ساتھ, بڑی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. جیسے ہی مال کی حرص آئی تو سب فنا ہو. تو اس طرح اس لیے بزرگوں اور دوستوں, مال کی حرص میں پڑھ کر ہمیں ہرگز غلط طریقے سے کمانے کی نہیں سوچنا. 1000 بار سوچنا ہے مال کہیں بھی لگانے سے پہلے کہ یہ حلال ہے کہ حرام. علماء سے مشورہ کرنا, بزرگان دین سے مشورہ کرنا, مسئلہ پوچھنا ہے. اس کے بعد جو ہے مال لگانا. اس کے بعد مال لگائیں گے تو انشاءاللہ مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے, تجارت میں برکت دیں گے. تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے حکموں پر چلنے میں, غلط طریقے سے کمانے میں کامیابی نہیں ہے. ظاہر میں کچھ بڑھ جائے لیکن اس کا انجام صحیح نہیں ہو. پیسے بڑھ گیا, پیسوں سے راحت نہیں لے سکتے. راحت کے سامان خرید سکتے ہیں, بہترین ایئر کنڈیشن روم بنا لے سکتے, اے سی خرید لے سکتے, اور جتنے بھی بہترین بیڈ لے لے سکتے. لیکن راحت, آرام جسے بولتے ہیں وہ کسی دکان میں ملتا ہے کیا؟ کسی دکان میں ملتا ہے. یورپ میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ 70% لوگ نیند کی دوا لے کے سوتے ہیں. نیند کی دوا لے کے پھر بھی ان کو سکون نہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہی سودی کاروبار کی لعنت. وہی غریب بیچارہ دن بھر محنت مزدوری کر کے آتا, تھکتا, ایسا سوتا, اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. گرمی میں کبھی کبھار جو ہے فین بھی نہیں رہتا, فین چلا کے بہت آہستہ سے چلتا, گرمی سے پانی ٹپک مست سو کے اٹھتا 8 گھنٹے. کیوں؟ محنت کی کمائی, حلال کمائی. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں, حرام کمائی میں ہرگز نفع نہیں ہے, نقصان ہے. یہ میرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا قول ہے. اس میں کیا شک ہے؟ ہم ایمان والے ہیں. ہمارے اللہ نے ہمیں کہہ دیا تو یہی بس ہے کہ اس میں نفع ہے تو نفع ہے, نقصان ہے تو نقصان. پوری دنیا بولے کہ اس میں نفع ہے تو ہمیں نہیں ماننا ہے. تو ان آیتوں سے ہمیں نصیحت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سود جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.